میرا نام آمنہ ہے اور میں سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور اپنے والد صاحب کو بڑے سے بڑے اسپتال میں دکھایا۔ آخری کوشش جو جاری تھی، اسی کے دوران اسپتال میں میری ملاقات ایک خوبرو نوجوان سے ہوئی، جسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا میں شاید یہ واحد شخص ہے جو میں نے خوبصورت پایا ہے۔ میرا اس سے کوئی رابطہ نہ ہوا تھا، لیکن صرف دور سے دیکھنے پر ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ جب اسپتال سے ہم لوگ جا چکے تو کچھ ہی دن بعد فیس بک پر اس کی آئی ڈی میرے سامنے آ گئی۔ قسمت کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ فیس بک پر آئی ڈی ملنے پر میں نے اسے جھٹ سے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی۔ فرینڈ ریکویسٹ کافی دن تک ایکسیپٹ نہیں کی گئی۔ میں نے کینسل کر کے پھر سے ریکویسٹ سینڈ کی۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے دھیان نہیں دیا ہوگا، اور کچھ ہی دن بعد اس نے میری فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی۔ جب اس نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کی تو میں نے اسے میسج کیا۔ میں نے کوئی اسے خاص طور پر میسج نہیں کیا تھا، لیکن میسنجر پر بس ویو کیا۔ 2 دن بعد اس نے بھی مجھے میسج کا جواب دیا، اور یوں میرے دل میں ایک امنگ پیدا ہو گئی، لیکن میں اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ وہ امنگ جو میں دل میں لیے بیٹھی ہوں وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا، دنیا گول ہے اور فیس بک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ ہاں، آپ کیوں مجھے پہچانیں گے؟ دل تو میں ہار بیٹھی ہوں۔ شاید اسے میری باتیں کچھ ہوائی سی لگیں یا پھر ڈرامائی سی۔ اس نے کہا کہ ہاں، ہو سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا اور آپ مجھے جانتی ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ خود کو بہت بڑا ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ خیر، میں نے اسے بتایا کہ اس طرح میں نے آپ کو اسپتال میں دیکھا تھا اور آپ کی فیس بک آئی ڈی میرے سامنے آ گئی۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو، لیکن میں نے اس سے کہا کہ اتفاق تبھی ہوتے ہیں جب ہم کوئی نیت رکھتے ہوں۔ اس نے کہا کہ خیر، آپ بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں اس کی بات سن کر کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی کہ کیا میں اس سے مدد طلب کر رہی ہوں؟ لیکن ہاں، سچ تو یہ تھا کہ میں اس سے مدد ہی طلب کرنا چاہتی تھی، محبت کی بھیک چاہتی تھی، کیونکہ میں پہلی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی مدد نہیں چاہیے، صرف یوں ہی آپ اچھے لگے تو آپ سے بات کر لیں۔ اس نے کچھ خاص جواب نہیں دیا۔ کچھ دن بعد میں نے اسے پھر سے میسج کیا۔ سلام دعا اور خیریت کے بعد میں نے اس سے اس کے بارے میں جاننا چاہا، تو اس نے بتایا کہ میں ایک فلاحی ادارہ چلاتا ہوں اور اپنی ساری زندگی اسی پر وقف کرنا میرا مقصد ہے۔ میں نے اس سے پھر زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی میں کسی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جگہ ہے تو صرف اس فلاحی ادارے کی، اور میں ایسی دیوار میں اپنا سر مار رہی تھی جو کہ لوہے کی بنی تھی۔ خیر، اس کے بعد میری اس سے کوئی بات چیت نہ ہوئی، اور اب میں شادی شدہ ہوں۔
میں سوچتی ہوں کہ کیا محبت ایسی بھی ہوتی ہے، یا پھر یہ وقتی لگاؤ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کر ہی کسی کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ اور ہاں، اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، جذبات میں بہہ کر دوسرے کو سب کچھ فوراً ہی مان لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ختم ہو جاتا ہے، چاہے پھر محبت ہو یا وقتی لگاؤ۔